أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، ہماری ہر عبادت و ریاضت، ہماری ہر قسم کی بندگی، ان تمام کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہماری اپنی زندگی کا مقصد اس کی اپنی بندگی ہے، اسی کی بندگی میں گزارنا ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اس دنیا میں کئی ایک مقاصد کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ہر طرح کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ہر انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ ہر انسان وہ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ زندگی گزاریں، وہ اپنے علاقے سے، وطن سے، گھر بار سے، گلی کوچوں سے، اپنے شہر سے اس کی قسم کی محبت ہوتی ہے۔ یہ انسان فطری طور پر کائنات میں جو موجود چرند پرند حیوانات، ان تمام چیزوں میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر بھی بدرجہ اتم یہ چیز موجود ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے، جس علاقے میں پلتا ہے اور جس شہر میں وہ رہتا ہے، حتیٰ کہ وہاں کے گلی کوچوں سے، اس کے اپنے گھر بار سے، اس کے اپنے شہر کے چھوٹی موٹی چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کی ترقی کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ سے دعا کرتے رہتا ہے۔ یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی تھی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے ملک سے، اپنی بستی سے، اپنے وطن سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اس کے لیے دعائے خیر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک، اپنے وطن مکے سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس شہر کو، اس مکے کو امن و امان والا بنا دے، سکون والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں جو کوئی باشندے آ کر بسیں ان کے لیے روزی روٹی بھی تو فراہم فرما، مختلف پھل پھول یہ سب تو انہیں نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے بے جا محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے موقع پر کہنے لگے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہر مکہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، قال لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی من ما سکنت غیرک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کفار مکہ نے آپ کو مکے سے باہر نکالنا چاہا، ہجرت کرتے ہوئے جو دو چار قدم شہر مکہ سے دور ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہی بہترین اور پاکیزہ بستی ہے یہ، اور میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب بھی شہر ہے یہ، اگر تیری قوم والے، تیرے وطن میں بسنے والے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تیری سرزمین کے علاوہ کہیں اور زندگی نہیں گزارتا۔ قرآن و حدیث میں وطن سے محبت کی مثالیں ہیں۔ یہی وطن اگر
اس پر کسی کی اجارہ داری ہو، کوئی زبردستی ہم سے چھیننا چاہیں، کوئی زبردستی اس پر ہمارے اپنے حقوق کے علاوہ اس پر زبردستی کوئی حاکم بن کر اپنے ہی رعایا پر ظلم و زیادتی کرنا چاہیں، تو کوئی بھی وطن ہو، کوئی بھی بستی ہو، کوئی بھی شہر ہو، غلام بن جاتے ہیں۔ غلام بننے کے بعد اس کی آزادی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک، کوئی بھی بستی، اس پر کوئی بھی حاکم اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کے رعایا کے حقوق ادا کرنے کے بجائے وہاں کے رعایا پر ظلم و زیادتی کرنے لگیں، اپنی حکومت چلانے لگیں، اپنے ہی مفاد کی بات کریں، تو وہ شہر، وہ بستی غلامی کی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ ایسے شہر، ایسی بستی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور سابقہ اقوام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا۔ ان میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا تذکرہ بھی فرمایا۔ بنو اسرائیل کا تذکرہ فرما کر اللہ رب العالمین نے جو یہ آزادی کی نعمت ہے، انسانوں کے گردنوں پر زنجیریں نہیں، غلامی کی زنجیریں نہیں، انسان پیدا ہوا ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، آزاد ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام صورتوں کو اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھائی، اور ایک قسم کی آزمائش تھی جو ملک ہندوستان پر بھی آئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ان تمام مصائب و مشکلات سے ہمیں چھٹکارا دیا۔ قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے قوم بنو اسرائیل کی فرعون سے آزادی کو قوم بنو اسرائیل کے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو، اللہ رب العالمین نے قوم بنو اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ اے لوگو، قوم بنی اسرائیل کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور کہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہیں نجات دی۔ قرآن مجید دیکھیے کہ اسلوب بیان دیکھیے قرآن مجید کا۔ اللہ رب العالمین نے قوم بنو اسرائیل سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی اپنی کوششیں ہوں گی، ان کی اپنی قربانیاں ہوں گی، ان کی اپنی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے آیت کے شروعات ہی میں بتا دیا کہ اس سے نجات دینے والے ہم ہیں۔ فرعون کی، حامان کی، شداد کی، ان تمام کے ظلم و زیادتی میں بنو اسرائیل پیسے جا رہے تھے، ان کے شکنجے میں پھنسے جا رہے تھے، ان کے طرح طرح کے ظلم و زیادتی کے شکار بنے جا رہے تھے۔ ان تمام سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کو نجات دی۔ کس طرح کے ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے اور اس کے کارندوں سے، اس کے حکومت کے انجام دینے والے ان تمام کے ظلم و زیادتی سے ہم نے آپ کو بچایا۔ کس کس طرح کے ظلم و زیادتیاں وہ کر رہا تھا؟ قرآن نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سوء العذاب جسمانی اور معنوی کئی طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا، کئی طرح کی بے جا تکلیفیں دیا کرتا تھا، طرح طرح کے عذابات میں اس نے قوم بنو اسرائیل کو مبتلا کر رکھا تھا، بے جا بے سبب کوئی بھی غلطی نہیں، بس بنو اسرائیل کے کسی بھی آدمی کو دیکھتا کوئی نہ کوئی عذاب سوچتا اور عذاب میں مبتلا کر رکھنے کی وہ پوری کی پوری کوشش کرتا۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، جب کبھی قوم بنو اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو جائے ان کو ان کے ماؤں کے سامنے قربان کر دیتا، ان کو ذبح کر دیتا تاکہ قوم بنو اسرائیل ان کی نسل آگے نہ بڑھے اور ان کی نسل میں کوئی بھی مر حضرات مستقبل
مستقبل میں بڑے ہو کر ہمارے خلاف اعلان جنگ نہ کریں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو چھوڑ دیتا تاکہ قوم اور بھی کمزور سے کمزور تر ہو جائیں. قرآن مجید نے آخری میں فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ تمام میں ایک عظیم آزمائش تھی قوم بنو اسرائیل کے لیے. اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہوئی اس قوم پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر اس قوم میں مبعوث فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر فرعون کے پاس جا کر انہوں نے قوم بنو اسرائیل کو بچانے لگے اور اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے اپنی تدبیر سے بچایا. بچانے کے بعد قوم بنو اسرائیل کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات سکھلائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے قوم بنو اسرائیل، اے قوم بنو اسرائیل، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ ایک زمانہ تھا تمہارے اپنے گردنوں پہ توق کی، غلامی کی، طرح طرح کے عذابات کی زنجیریں تھی، تم آزاد نہیں تھے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو. کہیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنو اسرائیل کی لوگو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں قوم بنو اسرائیل کے لیے طرح طرح کی کئی ایک نعمتیں تھی. ان میں بہت ہی عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی قوم بنو اسرائیل کے لیے یہ تھی کہ وہ فرعون کے ظلم و ستم سے، حامان کے ظلم و ستم سے آزاد ہو گئے. وہ آزادی کی زندگی گزارنے لگے. انسانیت ان میں آئی. وہ اس دھرتی پر، اس زمین پر، جہاں پر بھی وہ رہتے تھے، وہ آزادی کی زندگی گزارنے لگے. قرآن مجید اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ رب العالمین نے قوم بنو اسرائیل کو طرح طرح کی غلامیوں سے آزادی دلانے کے لیے روانہ کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو مبعوث فرمایا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی کہ کسی بھی طرح کی غلامی انسانوں کی گردنوں پہ نہ ہو. ہر طرح کی غلامی سے انسان آزاد ہو. اس دھرتی پر انسان آزادی کی زندگی گزاریں، چین کی زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا. قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنو اسرائیل کو نجات دلانے کے بعد نبی اور رسول بنا کر جب بھیجے گئے، دعوت توحید لے کر گئے. انی رسول من رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہاری جانب رسول ہوں. اللہ رب العالمین نے تمہارے اپنے گردنوں کو آزاد کیا، اب مکمل طور پہ آزاد نہیں ہو. جس اللہ نے تمہیں آزادی دی اس کی غلامی اختیار کرنی ہے. وہی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بتانے کے لیے آئے. آپ کی بعثت کے کیا کچھ مقاصد ہیں، ان تمام چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم نصرهم والاغلال التي كانت علیہم. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ کئی ایک مقاصد کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اچھائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے. اسی زمین میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ رب العالمین نے دو بنیادی باتوں کا ذکر کیا. بھاری بھرکم بوجھ جو غلامی کی زنجیریں، توقیں، جو بیڑیاں انسان کے گردنوں پر ہوں، ان تمام چیزوں سے آزادی دلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام
السلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے اہل عرب میں زمانے جاہلیت میں غلامی کا دورہ تھا. اللہ کے نبی بنا کر آئے, مختلف مقامات پہ انسانوں کو آزاد کرتے گئے. مذہب اسلام کی انسانیت پر ایک عظیم مشان یہ احسان ہے کہ مذہب اسلام نے انسان کو آزادی کی نعمت عطا کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنائے جا رہے تھے, غلاموں کا دور تھا, غلام بیچے جاتے تھے, فروخت کیے جاتے تھے, انسانوں کے گردنوں پر غلامی کی زنجیریں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام سے انسانوں کو نکالنے لگے. یہی بات حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے موقع پر رستم کے سامنے مسلمان کس لیے جہاد کرتے ہیں, مقصد جہاد کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا تھا, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعت الدنیا والآخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ربعی بن عامر رستم کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے کہا, مذہب اسلام کیوں آیا ہے, ہم جہاد کیوں کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس لیے جہاد کرتے ہیں کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندگی کی جانب لے آنا ہے, اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی جانب لے آنا ہے, اور مختلف ادیان کی, مذاہب باطلہ کی, ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے مکمل طور پہ نجات دلا کر اسلام کی عدل انصاف کی جانب لے آنا ہے. معزز حضرات و خواتین, یہ باتیں ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مذہب اسلام آیا ہے. مذہب اسلام سے پہلے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں انسانوں کو ہر طرح کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے. ہمارے یہاں بھی آج ہمارے اپنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 14 اگست ہے, کل کے دن ہمارے لیے 15 اگست ہے. 15 اگست کے دن ہمارا ملک بھی ایک زمانے تک انگریزوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا. طویل ترین قربانیاں, بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ ملک, یہ سرزمین ہمارے لیے ثابت ہوا. طرح طرح کی قربانیاں پیش کی گئیں. ہمارے عظیم اسلاف مجاہدین ملت علماء کرام نے اپنے خون جگر سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس سرزمین میں سکون کی سانس لیتے ہیں, ہم اس سرزمین میں ایک باشندے کی حیثیت سے جیتے ہیں. جنگ آزادی کی تاریخ بہت طویل ترین ہے, تقریباً 207 سالوں پر مشتمل ہے. 207 سالوں پر مشتمل ہے. آزادی کے لیے جو کچھ لڑے گئے ان میں سب سے زیادہ لڑنے والے مسلمان تھے میرے بھائیوں, سب سے زیادہ لڑنے والے مسلمان تھے. تقریباً 117 سال تک جیسے ہی یہ ملک انگریزوں کے چنگل میں جا پھنسا, 117 سال تک صرف اور صرف مسلمان ہی انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے. بقیہ 90 سال مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے باشندے, سکھ, ہندو, یہ تمام لوگوں نے لڑائی کی اور اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کی پوری کوشش کی. کئی ایک لوگوں نے کئی ایک فتوے صادر کیے. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عوام الناس پہ یہ ورغلایا, ابھارا, فتوے جاری کیے کہ یہ ملک, یہ سرزمین ہمارے اپنے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کے ہیں, یہاں پر ہمارے اختیارات چلیں گے, یہاں سے انگریزوں کو باہر نکالے جائیں. اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ شاہ عزیز شاہ, ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی قربانیاں دی. کئی ایک علماء کرام قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے لگے, کئی طرح کے فتوے دیے, عوام الناس کو بیدار کیے. مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے آزاد کرنے میں. شاہ اسماعیل شہید, شاہ احمد شہید, شہر میسور ٹیپو سلطان, شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین
دہلوی کئی طرح کے لوگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے میں بڑی قربانیاں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بھی قربانی دی۔ علماء صادق پور کا بھی نام آتا ہے کہ یہ سب لوگ قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی قربانی اثر انداز ہوئی، اللہ رب العالمین کی تقدیر غالب آئی، کیا ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تقریباً آزاد ہو کر 80 سال ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر طرح سے مکمل طور پہ آزاد ہو۔ انسان ہر طرح سے مکمل طور پہ آزاد ہو، آزادی کا مقصد یہ نہیں میرے بھائیوں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں واضح طور پر یہ سوچ اور یہ فکر دیتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ آزاد ہو کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ انسان مکمل طور پہ آزاد ہو، اس کے اپنے گردنوں پر کسی کی حکومت نہ ہو، اس کے اپنے گردنوں پر کسی کی نہ چلے، اس کو آزادی ملے، وہ انسان اس زمین میں گھومے پھرے، لیکن عبادت کسی اور کی نہ کریں، غلامی کسی اور کی نہ کریں، وہ الہ واحد کی، انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہ کریں۔ اسلام انسان کو ایسے ہی بے لگام آزادی کا قائل نہیں، اسلام انسان کو ایسے ہی بے لگام آزادی کا قائل نہیں، بلکہ اسلام انسان کو ہر طرح کی باطل کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا قائل اور فاعل بنانا چاہتا ہے۔ یہی آزادی کی بلند ترین منزل ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کئی طرح کی غلامیوں سے بھی ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ نفس کی غلامی سے، باطل عقائد کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، ہر مخلوق کی ناجائز کی غلامی سے بھی مکمل طور پہ آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے ملک کو بھی جو آزادی ملی وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یا اس سے پہلے اس سرزمین پہ کوئی بھی حاکم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جس کسی کو بھی غلام بنایا ہو، اللہ رب العالمین نے انہیں جو نجات دی، ان سب میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نعمت کے طور پہ قرار دیا ہے۔ اس نعمت کا اہم ترین تقاضا ہے میرے بھائیوں، اس نعمت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کریں، ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائیں، ہمارے اپنے فکر کی اصلاح کریں، فکر کی، نظر کی، ایمان کی، عقیدے کی، ہر طرح کی اصلاح ہم پہ ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو الہ واحد کے لیے خاص کریں۔ خوف ہو، رجا ہو، امید ہو کہ کسی بھی غیر اللہ سے ہماری اپنی محبت نہ ہو، کسی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ہم ڈرنے والے نہ بنیں، کسی قسم کا خوف ہمارے اپنے دل میں نہ ہو۔ اگر ہم اس دھرتی پہ محبت کرنے والے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت کرنے والے بنیں۔ اس دھرتی پہ کسی کو چاہنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ امیدوں کا محور اور مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حقیقی آزادی کیا ہے اس کو سمجھے۔ حقیقی آزادی اس دنیا میں یہ نہیں کہ انسان ہر طرح سے مکمل طور پہ آزاد ہو، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ انسان ہر طرح کی غلامی سے مکمل طور پہ آزاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اس دنیا میں اختیار کریں۔ ہر طرح کی غلامی سے وہ آزاد ہو، اللہ رب العالمین کی بندگی کو اختیار کریں۔ شیطان کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے، انسان کے باطل عقائد کی غلامی سے، ہر مخلوق کی ناجائز غلامی سے انسان مکمل طور پہ آزاد ہو کر الہ واحد اللہ رب العالمین کا یہ ایک اچھا اور سچا بندہ بن کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا اور آزادی کے مقاصد کو بھی صاف الفاظ میں کہا۔ قرآن مجید نے کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہر قسم کی طاغوت سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت، کہ اللہ رب العالمین کے بجائے آپ کسی سے کسی بھی قسم کا خوف رکھیں، کسی بھی قسم کی امید رکھیں، کسی بھی قسم کی
کوئی محبت اپنے دل میں اللہ رب العالمین کے علاوہ پیدا کریں، وہ سب کے سب طاغوت میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس نعمت کا ہم اللہ رب العالمین کے یہاں بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حقیقی معنوں میں بندہ بننے کی کوشش کریں۔ شکر گزاری یہی ہوگی، شکر گزاری یہی ہوگی صحیح معنوں میں کہ ہم اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں بندہ بن کے دکھائیں۔ ہمارے اپنے سوچ میں، ہمارے اپنے عقائد میں جو باطل عقائد ہیں، تعویذ گنڈے ہیں، شرکیہ عقائد ہیں، ان تمام کو اٹھا کر کچرے میں پھینکیں۔ صحیح عقیدہ، صحیح اللہ رب العالمین کی غلامی، صحیح بندگی کیا ہے معلوم کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی وقت صحیح معنوں میں آزادی کی شکر گزاری ہم سے ادا ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اپنے ملک کو، ہمارے اپنے وطن کو، ہمارے اپنے بستی کو ہر قسم کے شر و فساد سے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے بلاؤں سے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو محفوظ رکھیں اور ہمیں آزادی کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کی مکمل طور پہ بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔